اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قیام کربلا کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ کیوں حسین تنہا ہو گئے؟ کیوں امت 50 سال کے اندر منحرف ہو گئی؟ اس کی ایک اہم وجہ خود امام حسین اشارہ فرماتے ہیں۔ جب کربلا کے میدان میں پہنچے یہی جملہ فرمایا، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، خدا کے بندے نہیں، دنیا کے بندے ہیں۔ اگر خدا کے بندے ہوتے تو خدا کے بات مانتے، یہ لوگ دنیا کے بات مانتے، دنیا کے بندے ہیں۔ والدین لائق علی السنتہم، دین زبان کے حد تک۔ فَإِذَا مُحِصُّوا بِالْبَلَاءِ، جب مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں، آزمائشوں سے دوچار ہو جاتے ہیں، قَلَّ الدَّيَّانُونَ، پھر دیندار کم ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک اہم وجہ ہے پوری تاریخ انسانیت میں، انسانوں کی گمراہی کی اہم وجہ دنیا ہے۔ ریاست کے عاشق ہوتا ہے، مال کے عاشق، شہرت کے عاشق، اور اسے دنیا کے مختلف جلوے ہیں، مختلف تجلی ہے، مختلف شکلیں ہیں، دنیا کے عاشق ہوتے ہیں اور دنیا کے لیے خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہیں، امام کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ پیغمبر اور امام کو شہید کرتے ہیں۔ اگر ممکن ہوتا تو خدا کو بھی شہید کر دیتے۔ یہ دنیا کی محبت انسانوں کے گمراہی کی ایک اہم وجہ ہے۔ دنیا سے بھی انسان محبت کرنے کی وجہ خواہشات نفسانی کی پیروی ہے۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں، حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر غلطی کے سرچشمہ دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت جو مذموم ہے، یعنی دنیا کی حکومت ہو آپ پر دنیاوی مفادات کی حکومت ہو، یعنی آپ اقتدار کے لیے خدا، رسول، امام کے حکم کو ٹھکرا کر اقتدار حاصل کریں گے، مال حاصل کریں گے خدا، پیغمبر، امام کے حکم کو ٹھکرا کر، شہرت حاصل کریں گے خدا اور پیغمبر، امام کے حکم کو ٹھکرا کر۔ در حقیقت انسان جو مذمت ہے یہ ہے کہ دنیا کے غلام نہ بنو، دنیا کا آقا بنو۔ علی سب سے بڑی حکومت کے مالک تھے، امام زمانہ سب سے بڑی حکومت بنائے گا۔ نعمتوں سے فائدہ اٹھانا بھی صحیح ہے، جنت میں جائیں گے، دنیا کے نعمتوں کے 1000 برابر نعمتیں وہاں ملے گی۔ اب اس کے تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے، دنیا کے نعمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے جنت کے نعمت کے مقابل میں۔ ہمیشہ زندہ رہیں گے، بس نہ زندہ رہنا، نہ بہترین نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، نہ خوبصورت ازواج سے فائدہ اٹھانا، نہ حکومت، کوئی بھی مضمون نہیں۔ مضمون یہ ہے کہ آپ خدا سے بڑھ کر دنیا سے محبت نہ کریں، یعنی آپ خدا کا بندہ ہو، دنیا کا بندہ نہ ہو۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، پیغمبر آیا آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ خواہشات کو معبود بناتے، خواہشات کو اپنا خدا بناتے ہیں، یعنی خدا کی بات نہیں مانتے، خواہشات کی بات مانتے۔ خواہشات کی بات ماننے کی وجہ سے دنیا کے بھی غلام بن جاتے، خواہشات کی بات ماننے کی وجہ سے شیطان کے بھی غلام بن جاتے ہیں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کی بندگی مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، تمہارے لیے کھلم کھلا واضح آشکار دشمن ہے شیطان۔ لیکن کیوں انسان شیطان کی بات مانتا ہے؟ کیوں انسان شیاطین انس، شیاطین جن کی بات مانتا ہے؟ کیوں انسان دنیا کی بات مانتا ہے؟ اس کی وجہ وہی خواہشات نفسانی کے غلام ہونا ہے۔ دین کہتا ہے تمہارا آقا خدا ہے، اور خدا نے پیغمبر اور امام کی بھی اطاعت کو حکم دیا۔ تمہارا آقا خدا ہے، پیغمبر ہے، امام ہے۔ تمہارا آقا، تمہارا مالک خواہشات نفسانی نہیں ہے۔ خواہشات نفسانی کے سامنے بے بس نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نقصان دہ کھانا ہے لیکن مزہ آتا ہے، مزہ آنے کی وجہ سے اب چرس دیکھے، چرس ہے، ہیروئن ہے وغیرہ، نقصان دہ ہے لیکن اس کے باوجود
اس کو استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ اس کے سامنے بے بس ہوتا ہے. خدا یہی کہتے ہیں تم کسی کے سامنے بے بس مت ہو جاؤ، تم صرف خدا کا بندہ ہو، خدا کی اطاعت کرو، خواہشات نفسانی کی اطاعت نہ کرو. دنیا سے محبت کرنا مذموم ہے. کیوں؟ اسی کو خدا سے بڑھ کر محبت کرے، ورنہ خدا کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا سے محبت کرے، خدا کی اطاعت کرتے ہوئے نفس کی خواہشات کی تکمیل کرے، وہاں کوئی مذمت نہیں ہے. جس خواہشات نفسانی کی مذمت ہے وہ خواہشات نفسانی ہے جس کی وجہ سے خدا کی نافرمانی کرتے ہیں. تو اسی لیے جن لوگوں نے حسین کو شہید کیا، حسین سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کو اور مولا علی کو شہید کیا، وہی لوگ تھے جو خواہشات نفسانی کے تابع تھے، ہوائے نفس کے تابع تھے، دنیا کے بندہ تھے اور شیطان کے بندہ تھے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ پوری تاریخ میں دیکھیے جتنے ظلم و ستم ہوا ہے اس کی وجہ حب الدنیا، دنیا کی محبت. یہ واضح کروں، دنیا کی وہ محبت مذموم ہے جو خدا سے زیادہ آپ دنیا سے محبت کریں، خدا سے زیادہ نفس امارے کی بات سنیں، خدا سے زیادہ شیطان کی بات سنیں، اس کی مذمت ہے. اور اسی نے نقصان پہنچایا ہے دین کو، انسانیت کو، ساری بشریت کو نقصان اسی نے پہنچایا ہے. علی علیہ السلام اہل کوفہ سے فرماتے ہیں لیس امری و امرکم واحدا، میری اور تمہاری بات ایک نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اریدکم للہ، میں تم کو چاہتا ہوں خدا کے لیے، یعنی حکم خدا پر عمل کرنے کے لیے میں نے خلافت قبول کی ہے. وتریدوننی لانفسکم، لیکن تم مجھ علی کو چاہتے ہو اپنی دنیاوی مفادات کے لیے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے. اسی لیے میرا مقصد تمہارا مقصد الگ ہے، تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو. امیر شام کہتا ہے ایک دن کہ علی آخرت دے کر لوگوں کو اپنے طرف بلاتا ہے، میں دنیا دے کر بلاتا ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ امیر شام سے پہلے شیطان نے خدا سے کہا خدایا مخلصین کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا، اور خدا نے بھی فرمایا تم کر سکتے ہو، مخلص لوگوں کے علاوہ باقی سب کو گمراہ کر سکتے ہو. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تاریخ کو آپ دیکھیے، دنیا پرستوں نے، دنیا میں جتنی برائیاں ہیں سب دنیا پرستوں کی وجہ سے ہے. اور ابھی بھی انسانیت کے مشکلات انہی لوگوں کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں جو دنیا پرست ہیں. لیکن علی والے دنیا پرست نہیں ہیں. علی نے دنیا کو 3 طلاق دی. علی کے پاس حکومت تھی، علی کے کئی زوجات تھی، علی کے اولاد بہترین اولاد، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، زاہدانہ زندگی گزارتے تھے، دولت بہت تھی علی کے پاس، لیکن زاہدانہ زندگی گزارتے تھے تاکہ غریبوں کی مدد ہو، غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہو، اقدار بدل نہ جائے. کہ کیونکہ لوگ دولت کو فضیلت عظمت کے علامت سمجھ، جس کے پاس دولت ہو وہ انسان کامل، جس کے پاس دولت ہو وہ سب سے افضل، جس کے پاس دولت ہو وہ سب سے مکرم. علی اس جاہلانہ اور کافرانہ تصور کو ختم کرنے کے لیے کہ نہیں، سب سے زیادہ مکرم، معزز، افضل کون ہے؟ متقی ہے. اسی لیے علی نے ایسی زندگی گزاری، زاہدانہ زندگی گزاری تاکہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کر سکے. ورنہ خدا کے نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، جنت میں دنیا سے کہیں زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، اس میں کوئی مذمت نہیں ہے. لیکن انسانوں کی کمزوری یہی ہے کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے خدا کی خلاف ورزی، پیغمبر کی خلاف ورزی، امام کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اگر یہ مشکل نہ ہو تو اتنی برائیاں مسلمانوں کے درمیان پیدا نہ ہوتی. دنیا پرستی میں ابھی دیکھیے ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق نہیں. جتنا کافر دنیا کماتا ہے ہر راستے سے، مسلمان بھی اسی راستے سے کماتا ہے. اسی لیے عالم اسلام کی یہ حالت ہے. ابھی اسلام نے اسی لیے حکم دیا ہے کہ کسی قسم کی ذمہ داری کسی کو دینا ہے تو چند شرطیں ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ یہ ہے کہ عادل ہو، تابع حکم خدا ہو، عالم ہو، عادل ہو اور عالم ہو. یہ اسلام کا حکم ہے. کیونکہ ذمہ داریاں بہت اہم ہوتی ہے. یہ ذمہ داریاں اگر دنیا پرستوں کو مل جائے تو یہ حق کو نابود کریں گے، اقدار کو نابود کریں گے، دین کو نقصان پہنچائیں گے. بس کیوں یزید کامیاب ہوا؟ بظاہر اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ دنیا پرست ہونے سے لوگوں نے یزید کے ساتھ دیا، یزید کے باپ کے ساتھ دیا، دنیا پرستوں کے ساتھ دیا. پوری تاریخ میں لوگوں نے دنیا پرستوں کے ساتھ دیا. ابھی بھی آپ معاشرے کو اصلاح کرنا چاہے تو واحد راستہ یہ ہے کہ خدا پرست بن جاؤ، دنیا پرست نہ بنو، مفاد پرست نہ بنو، خواہشات کی بندگی مت کرو، شیطان کی بندگی نہ کرو.
آپ تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پوری دنیا میں حکومت کر سکتے ہیں، یعنی تمام کمالات کو اپنا سکتے ہیں۔ دین اس کے مخالف نہیں، دین کہتا ہے نعم المال الحلال للرجل الصالح، مال حلال رجل صالح کے پاس ہونا چاہیے۔ خدا نے کافر کو نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے شریعت میں، یہ اپنی جگہ پر، لیکن ان نعمتوں کے لیے ناجائز طریقوں کو اپنائے، یہ دنیا پرستی ہے۔ تو کیوں حسین تنہا ہو گئے؟ حسین فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دیکھتے کہ دنیا بنو امیہ کے ساتھ ہے تو بنو امیہ کے ساتھ دیتے ہیں، یزید کے ساتھ دیتے ہیں۔ اگر لوگ خدا پرست ہوتے تو لوگ حسین کے ساتھ دیتے۔ آپ دیکھیے لشکر حسین میں خدا پرست تھے، کس حد تک مشتاق شہادت تھے۔ حضرت بریر مذاق کرنے لگے کسی صحابی کے ساتھ، تو صحابی نے عرض کیا بریر ظہر عاشور ہے، تم مذاق کرتے ہو؟ کہا کہ میں مذاق نہ کروں تو کب کروں؟ ابھی چند لمحات کے بعد خدا کے پاس جانا ہے، جنت خدا میں جانا ہے، جنت خدا کے نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے، تو اب خوشی نہ مناؤں تو کب مناؤں گا؟ تو یہی مسئلہ ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، دیکھیے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، والجبال پہاڑوں پر، امانت پیش کی یعنی دین پیش کیا، اپنے دین پیش کیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، اپنی امانت کو، اپنے دین کو پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا، ان سب نے انکار کیا، کیونکہ ان کی صلاحیت نہیں تھی، نہ آسمان کے پاس صلاحیت تھی، نہ زمین کے پاس، نہ پہاڑوں کے پاس، کہ خدا کے مخاطب بن جائے، دین خدا کے حامل بن سکے۔ وہ اشفقن منہا، ڈر گئے، وہ حملہ الانسان، لیکن انسان حامل ہو گیا، کیونکہ خدا نے انسان کو یہ صلاحیت دی تھی، اشرف مخلوقات بننے کی صلاحیت دی تھی، اس لیے انسان نے قبول کیا امانت کو، لیکن قبول کرنے کے بعد کیوں ناکام ہوا؟ فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، لیکن انسان میں دو عیب ہے، کہ ظالم ہونا، گناہگار ہونا۔ ظالم گناہگار، چاہے اپنے نفس پر ظلم کرے چاہے غیر پر ظلم کرے، جہول جاہل، جہالت اور گناہگار ہونے کی وجہ سے انسان نے امانت الہی میں خیانت کی۔ اور آپ خود دیکھتے ہیں کہ یہ مشکل ابھی ہمارا مشکل ہے، ہم کسی قسم کی ذمہ داری ملک کا صدر، وزیر اعظم، وزارت، ادارے، مدرسہ، مسجد، کسی کے حوالے، کسی میں بھی کسی کو ذمہ دار بنانا چاہے، کسی کا حوالہ کرنا چاہے، تو یہی مد نظر رکھنا پڑے گا کہ وہ ظالم تو نہیں ہے، وہ جاہل تو نہیں ہے، اس ذمہ داری کو انجام دے سکتا ہے۔ دنیا پرست لوگ کبھی دین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، دنیا سے محبت کرنا مذموم نہیں ہے، خدا سے بڑھ کر دنیا سے محبت کرنا مذموم ہے۔ دنیا آپ کے پاس ہونا مذموم نہیں ہے، آپ پر دنیا کی حکومت ہونا مذموم ہے، یعنی آپ دنیا پر حکومت کریں، نہ دنیا آپ پر حکومت کرے، مفادات آپ پر حکومت کرے، شیطان آپ پر حکومت کرے۔ تو کیوں حسین تنہا ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ مسلمان خود دنیا پرست تھے، یزید بھی دنیا پرست، اسی لیے مسلمانوں نے یزید کے ساتھ دیا، حسین کے ساتھ انہوں نے دیا جو خدا پرست تھے، جن کے دل میں خوف خدا تھا۔ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے رأس الحکمہ مخافت اللہ، حکمت کی جان، حکمت کا سرچشمہ، حکمت کی جڑ، حکمت کا سر، سب کا مطلب ایک ہے، خوف خدا۔ اگر خوف خدا ہے آپ حکمت تک پہنچ سکتے ہیں، آپ مقصد تک پہنچ سکتے ہیں، آپ حکیم ہیں۔ اور دوسری طرف سے کیا فرمایا؟ حب الدنیا راس کل خطا، لیکن ہر غلطی کے راس، ہر غلطی کی جڑ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ ہر حکمت کی جڑ خوف خدا ہے۔ تو دنیا کی محبت سے نکلنے کے ذریعے یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا ہو، یقین رکھتے ہو اس بات پر کہ مجھ سے پوچھا جائے گا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اس حقیقت پر اگر ہمیں یقین ہو تو پھر ہم دین پر عمل کر سکتے ہیں،
حسین نے کربلا کے میدان میں جب علی اصغر آپ کے دست مبارک پر شہید ہوا، فرمایا ہون ما نزل بانہ بعینک، خدایا یہ مصیبت جو مجھ پر نازل ہوئی یہ آسان ہو گئی اس لیے کہ تیری نگاہوں کے سامنے۔ یہ تو حب ہے، خوف سے بالاتر ہے، خوف سے بھی بالاتر ہے، عشق خدا ہے۔ اصغر کی مصیبت میرے اوپر آسان گزری۔ تو انشاءاللہ ہمیں پیغام لینا ہے، سبق لینا ہے، عبرت حاصل کرنا ہے۔ گزشتہ تاریخ داستان نہیں ہے، عبرت ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، ان کے داستانوں میں آپ کے لیے عبرت ہے۔ اسی لیے اسلام نے انبیاء کی داستان حالات پڑھنے کو حکم دیا، اور کئی دفعہ خود قرآن نے دہرایا۔ حضرت موسیٰ کے حالات، حضرت ابراہیم کے حالات، حضرت آدم کے حالات، حضرت عیسیٰ کے حالات کئی دفعہ خود قرآن نے دہرایا، پھر مسلمانوں کو حکم دیا بار بار پڑھو۔ اسی لیے ہم کربلا کے واقعہ کو پڑھتے ہیں، کیوں پیش آیا، کس وجہ سے پیش آیا، کس وجہ سے حق تنہا ہو گیا، پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے عبرت کے ذریعہ ہو۔ پاکیزہ اسوہ حسنہ جو کربلا میں ہے ان کی بھی دیدار ہو، ان کے نقش قدم پر چلنے پر فخر کر سکے، اور ناپاک افراد کی بھی زندگی سے آشنا ہو جائے، تاکہ دوبارہ زمانے کے حسین شہید نہ ہو، دوبارہ اسلام مظلوم نہ ہو۔ حسین مظلوم ہونے سے پہلے اسلام مظلوم ہو چکا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، اسلام کے آغاز غربت کے ساتھ ہوئی۔ غریب یا ناآشنا، بے کس، مسافر کو اسی لیے غریب کہتے ہیں، ناآشنا، بے کس، کوئی اس کے ساتھ نہیں دیتا ہے۔ دوبارہ اسلام ناآشنا ہو جائے گا۔ ابھی ہمارے مسلمانوں کے درمیان اسلام ناآشنا، نام اسلام کا ہے، نعرے اسلامی ہے، ورنہ حقیقت اسلام سے کافی حد تک بے خبری ہے۔ صرف آشنا ہونا کافی نہیں، آشنا ہونا پہلا قدم، دوسرا قدم یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ باوفا ہونا، اسلام پر عمل کرنا۔ انشاءاللہ کربلا کے اس عظیم انقلاب حسینی سے یہ سبق ہم حاصل کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔